کہ امی ہے نا، امیٌ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے اوپر ایک گفتگو ہوئی، اور وہ گفتگو پھر بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ قرآن کی طرف بھی چلی گئی. اور پھر وہ میرا مقصد جوابی دلائل نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ جو اہل محبت ہیں ان کے عقیدے مزید پختہ ہو جائیں، اور ایسی کوئی گفتگو سننے کے بعد ان کے ایمان متزلزل نہیں ہوں، صرف اس نیت کے ساتھ. کیونکہ خانقاہوں کے اندر جو ہے وہ عقائد کو جو ہے نا وہ مضبوط کیا جاتا ہے، اور عقائد میں پختہ ہوتے ہیں. باقی یہ جو ہے نا جڑ ہے، یہ جڑ اگر مضبوط ہوگی نا تو وہ درخت جو ہے نا وہ خود بخود ثمر بار ہو جائے گا. لیکن اگر جڑ ہی کمزور ہو اور اس میں ہی کمزوری آ جائے اور وہ اوپر جو ہے وہ نہ پہنچا سکے غذا، تو پھر وہ اس میں پھل لگنے والی بات نہیں ہوتی. تو اس کے اندر آقا نامدار ختمی مرتبت حضرت احمد مصطفیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ایک لقب کی غلط ترجمانی کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ ہمارے نبی پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، لکھنا بھی نہیں جانتے تھے. یہ ایک بہت بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی جو آیت کا ایک جز میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے حبیب علیہ السلام، آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو وہ سب عطا کر دیا. تو جب اللہ رب العزت یہ ارشاد فرمائے، یہ تو ایک چھوٹی بات ہے. ہم ایک دوسرے کو اگر ہم ان پڑھ ہیں اور ہم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، یہ تو ایک معمولی سی بات ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے نا ہم نے آپ کو سب عطا کر دیا. اب کیا سب عطا کیا ہوگا؟ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے کوئی وہ 16 سال کی ڈگری نہیں ان کو دی، اور وہ جو ہے نا تعلیم نہیں دلوائی. بس اللہ نے کہا، ہم نے کن کہا، اور آدم کو ہم نے وہ تمام علوم دے دیے، اسما بھی بتا دیے، اس کے خواص بھی بتا دیے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام بھی سکھا دیے اور اس کے خواص بھی بتا دیے. کس طرح بتا دیے؟ روزانہ کوئی سبق تھوڑی چل رہا تھا، بس اللہ نے چاہا اور آدم علیہ السلام کے اندر وہ علم منتقل ہو گیا. آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں. اگر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا کہ وہ ہر چیز کا نام جانتے تھے اور اس کے خواص جانتے تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا علم عطا فرمایا ہوگا. تو اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سب کچھ عطا فرما دیا. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ الرحمن، رحمان وہ ہے، علم القرآن، جس نے آپ کو قرآن کا علم عطا فرمایا. تو جس نے قرآن کا علم، اور قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے پاس ہیں سارے خزانوں کی کنجیاں، غیب کے خزانوں کی کنجیوں کا مالک بھی وہی ہے، اور وہ کسی کو تم میں سے نہیں اس کو عطا فرماتا. دوسری جگہ اس کی تصریح فرما دی الا من ارتضی من رسول، کہہ کے کہ مگر رسولوں میں سے جس سے راضی ہوتا ہے اس کو عطا فرما دیتا ہے. تو یہاں ارشاد فرمایا کہ جو بھی کچھ ہے خشکی میں ہے، تری میں ہے، حتیٰ کہ جو پتا سوکھا پتا جھڑتا ہے اس کا علم ہے، زمین کے اندر جو دانہ اندر ہوتا ہے ظلمات میں، اندھیروں کے اندر، وہ اگے گا نہیں اگے گا، وہ کیا ہوگا، اس کی خاصیت کیا ہو، ہر چیز کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے. پھر ارشاد فرمایا اور کوئی چیز خشک و تر ایسی نہیں ہے
جو اللہ نے اس کتاب مبین میں نہ عطا فرما دی ہو. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب، مگر اس کتاب مبین میں اللہ نے بیان فرما دی. تو یہ کتاب مبین اللہ کی کتاب ہے، اور اس کتاب کے ہم تک پہنچنے کا ذریعہ کون ہے؟ صاحب قرآن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جو کچھ قرآن میں ہے پہلے حضور جانتے ہیں، اس کے بعد پھر کوئی اور جانتا ہے. تو جب قرآن کا علم جسے اللہ نے کہہ دیا کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے اندر ہم نے بیان نہ کی ہو، وہ قرآن کے اندر عطا فرما دی، اور قرآن صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو عطا فرمایا. تو جو کچھ قرآن کے اندر ہے پہلے حضور جانتے تھے، بعد میں کوئی اور جانتا تھا. تو پھر یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بھائی نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے. اب اس کی ایک دلیل جو ہے نا، اس امی لفظ کے معنی علماء کرام نے، ہمارے جو اہل محبت اہل عقیدت علماء ہیں، انہوں نے کہا اس کے معنی یہ نہیں ہے نعوذ باللہ یہ کہا جائے کہ ان پڑھ تھے. ان پڑھ ہونا کسی کے لیے ایک عیب والی بات ہے. حضور کے اسماء میں اگر یہ نام ہے تو عیب والا نام تھوڑی اللہ تعالیٰ پسند کرے گا. حضور کے اسماء میں اگر یہ نام ہے تو یہ ایک علیحدہ شان کے لیے ہے، اور وہ شان کیا ہے وہ آپ سمجھ لیں. وہ شان یہ ہے کہ اشاروں میں بات کو سمجھیے گا. بیٹا کتنا ہی لائق ہو جائے، باپ کے سامنے اگر آئے گا تو اسے باپ کی عزت کرنی ہوگی. مرید پیر کے سامنے آئے کتنا ہی لائق کیوں نہ ہو، اگر پیر سامنے آ جائے گا تو اسے عزت کرنی ہوگی. اسی طرح شاگرد کتنا ہی لائق ہو، کتنا ہی علم والا ہو، اگر استاد سامنے آ جائے تو اسے اس کی عزت کرنی ہوگی. وہ بتائے گا لوگوں کو کہ بھائی یہ میرے استاد ہیں، میں نے ان سے علم حاصل کیا ہے. اور اللہ یہ گوارا نہیں کر رہا تھا کہ دنیا کے اندر کسی کی شان میرے محبوب کی شان سے زیادہ بڑھ جائے. اس لیے اللہ نے فرمایا اگر کوئی استاد بنے گا ان کا تو پھر لازمی بات ہے استاد سامنے آئے گا تو استاد کی شان زیادہ ہو جائے گی، اور یہ مجھے گوارا نہیں ہے کہ میرے محبوب سے بڑی کسی کی شان ہو. تو اس لیے اللہ نے فرمایا، اس لیے یہ شان بیان فرمائی ہے یہ نام لے کر کہ میرے محبوب وہ ہیں کہ علم سارا رکھتے ہیں لیکن دنیا کے اندر ان کا استاد کوئی نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ اگر استاد ہوتا اور وہ استاد اگر سامنے آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس استاد کے لیے ادب و احترام، ظاہر ہے ہر لائق شاگرد اپنے استاد کا ادب و احترام کرتا ہے تو پھر تو وہ لازم آتا، پھر حضور سے بڑی شان استاد کی ہو جاتی جو اللہ کو گوارا نہیں تھی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب کو سارا علم دے دیا، سب کچھ عطا فرما دیا، لیکن ایسے عطا کیا ہے کہ دنیا میں ان کا کوئی استاد نہیں ہے. انہوں نے کسی سے پڑھنا لکھنا سیکھا نہیں ہے. یہ امی ضرور ہیں، ایسے امی ہیں کہ ان سے بڑا کوئی علم والا نہیں ہے، ان کا علم وہ ہے. اب علم کی اگر آپ کو مثال دوں تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک اللہ کا علم ہے. اللہ کے علم کے لیے ہم کہتے ہیں اللہ کا علم جو ہے وہ سمندر کی مانند ہے، اور اللہ کے مقابلے میں مخلوق کا علم. اور مخلوق کے اندر اگر ہم اپنے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی بات کریں تو اللہ کے علم کے مقابلے میں محدثین اور مفسرین کرام نے یہ بیان کیا کہ حضور کا علم ایسا ہے کہ جیسے کوئی ایک پرندہ اس سمندر کے اندر جائے اور چونچ میں اپنے پانی بھرے تو جتنا پانی آئے گا مخلوق کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا علم ہے. لیکن بات اب مکمل یہ ہے کہ اگر مخلوق کا علم دیکھا جائے، ساری مخلوقات کا علم، اس میں انبیاء کرام علیہ السلام بھی شامل ہیں، تو حضور کا علم سمندر کی مانند ہے، اور ساری مخلوق کا علم اس پرندے کے چونچ کے اندر جو آنے والا پانی ہے اس قطرے کی مانند ہے. یعنی اللہ کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ وحدہ لا شریک، اللہ کل کائنات کا علم رکھنے والا ہے، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. تو اللہ کے مقابلے میں
اگر علم کی بات کریں گے تو ایسی ہوگی، لیکن مخلوق کے اندر اگر علم کی بات کریں گے تو اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو وہ علم عطا فرمایا ہے ساری مخلوق کا، بلکہ قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان کا علم، انبیاء کرام علیہ السلام کا علم 1,00,000 کم و بیش 24,000 جو انبیاء آئے ان سب کا علوم جمع کر لیں، ان کا علم حضور کے علم کے مقابلے میں اتنا ہے جتنا ایک پرندہ آ کر سمندر میں سے پانی لیتا ہے، اس کی چونچ میں جتنا پانی آتا ہے سب کا علم اتنا، اور حضور کا علم سمندر کی مانند ہے۔ تو پھر اب حضور کے علم کے بارے میں کوئی کہے، حضور تو جانتے نہیں تھے۔ اور پھر اسی زوم کے اندر اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کیا کہہ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آتی تھی، وحی آتی تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی میں سے کسی کو طلب کرتے تھے اور کہتے تھے بھائی تلاوت فرماتے تھے، یہ آیت لکھ لو۔ اب کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اللہ نعوذ باللہ کلمات کفر ناباشد، سمجھانے کے لیے مجھے ان کے الفاظ دہرانے پڑ رہے ہیں، ورنہ ہمارا ایمان وہ ہونا چاہیے جو میں نے بڑی محفل میں بتایا تھا نا کہ مسلمہ کذاب کے باعث حضرت حبیب زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ جو گئے تھے تو اس نے کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ کہا میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ نعوذ باللہ اس نے اپنی طرف بھی یہی جملہ دہرایا کہ اور میں بھی تو اللہ کا رسول ہوں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو آپ نے فرمایا میں تو بہرا ہوں، مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ یعنی ایمان یہ تھا کہ حضور کی شان میں کمی کا کوئی جملہ ہم کان والے ہوتے ہوئے بھی سننا گوارا نہیں کرتے۔ ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ہم بالکل نہیں سنتے، ہمارے کان بہرے ہیں، ہم حضور کی شان کے خلاف ایک جملہ کیا ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتے۔ ہماری محبت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے۔ صحابہ نے ہم کو یہ سکھایا ہے، ان کی محبت نے ہم کو یہ سکھایا ہے۔ تو اب انہوں نے آگے بڑھتے ہوئے یہ بات کہہ دی کہ چونکہ ہمارے نبی تو پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے، تو قرآن آیا اور قرآن کو آپ نے تلاوت کیا اور کاتبین وحی سے کسی سے کہا، اس نے اس کو تحریر کیا اور اس کی ایک مثال انہوں نے سورہ علم کی جو آیت ہے اس کو انہوں نے بیان کیا اور کہا کہ بھئی یہ اس کے اندر یہ لفظ جو ہے نا لنصفام بالناسیہ، یہ والی آیت پڑھی کہ حضور نے پڑھا اور انہوں نے غلط لکھ لیا چونکہ ہمارے حضور جانتے نہیں تھے پڑھنا لکھنا تو اس کی تصحیح نہیں کرا سکے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن جو ہے نا بڑی شان والا ہے، اسے ہم نے لوح محفوظ پر محفوظ کر دیا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ ہم ہی ہیں جس نے آپ کے قلب میں اس کو جمع کر دیا اور دوسروں کے سامنے پڑھنا آپ کو سکھا دیا۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، ہم نے ہی آپ کے دل کے اندر اس کو جمع کر دیا اور ہم نے ہی اس کو آپ دوسروں کے سامنے جو پڑھنا ہے وہ آپ کو سکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ ذمہ لے رہا ہے، پھر یہ ذمہ لے رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب ذرا ان 3 آیات مبارکہ جو میں نے چھوٹی چھوٹی سی پڑھی اس کی روشنی میں اس بات کو سمجھ لیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی انہوں نے غلط تحریر کر لیا نعوذ باللہ بزوم خیش، اور انہوں نے بڑی وثوق کے ساتھ بار بار یہ کہہ کر 100% گرامر کے لحاظ سے یہ غلط ہے۔ بھائی گرامر پہلے آئی تھی قرآن پہلے آیا تھا؟ پہلی بات تو یہ بتائیں، قرآن پہلے آیا تھا گرامر پہلے آئی تھی؟ قرآن پہلے آیا تھا، عربی گرامر تو بہت بعد میں وضع کی گئی ہے، اور قرآن کو نازل کرنے والا کون ہے؟ خالق ہے، اللہ ہے، اور عربی گرامر کا علم اس کو لکھنے والا کون ہے؟ مخلوق ہے، انسان ہے۔ انسان کے علم کو خالق کے علم کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے وہاں غلط تحریر ہے، تو مجھے بتائیے کہ پھر یہ گستاخی کہاں جا رہی ہے؟ اب میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ چلے ایک لمحے کے لیے آپ اس بات کو
مان لیں. ویسے ہم ماننے والے نہیں ہیں اس بات کو، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیں بھائی انہوں نے کہا حضور ہمارے حضور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے اس لیے تصحیح نہیں کرا سکے، تو حضور نے تصحیح نہیں کرائی. نعوذ باللہ، اللہ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ جس کا میں نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، میں نے کہا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، اللہ کو بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ غلط لکھ لیا گیا. تو وہ جو جبریل کے ذریعے سے قرآن کو نازل کر رہا تھا، تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا تھا. جبریل امین کو فوراً بھیجتے کہ اے جبریل جاؤ جا کر کے بتاؤ کہ یہ قرآن غلط لکھ لیا، اس کے الفاظ غلط لکھ لیے، اس کی تصحیح کروائیں. تو اگر ان کے عقیدے کو صحیح مان لیں تو یہ بات تو پھر اللہ کے اوپر گئی نا، نعوذ باللہ، کہ حضور کو تو علم نہیں تھا، حضور پڑھے لکھے نہیں تھے، اللہ تو سب کچھ جانتا تھا، اللہ نے کیوں نہیں تصحیح کروائی؟ پتہ یہ چلا کہ یہ علم کے زور کے اندر، اس پانی کے اندر، یہ ہمارے بزرگ اور ہمارے پیشوا فرماتے تھے بیٹا علم کا جو پردہ ہوتا ہے بڑا دبیز ہوتا ہے، یہ ہلا ہی نہیں ہلتا جب تک کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں نہ بیٹھا جائے، اپنے علم کی نفی نہ کی جائے، وہاں تصحیح نہ کی جائے، اس وقت تک یہ نہیں ہلتا. تو یہ بزو میں خیز جو انہوں نے کہہ دیا، یہ بات تو حضور تک تھوڑی رہی. ابھی جو جتنے بھی بات کر رہے ہیں وہ صرف یہی کر رہے ہیں حضور کی شان میں گستاخی ہوئی قرآن میں. میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کی شان میں گستاخی کری ہے، یہ اللہ کے علم کے اوپر کلام کیا ہے انہوں نے، کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے، اللہ نے دعویٰ کیا ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے. اور مفسرین کرام آپ کتابیں اٹھا کر پڑھ لیں، انہوں نے کہا حفاظت 3 طریقوں سے اللہ نے فرمائی ہے. اس کے حروف اور کلمات کی بھی حفاظت فرمائی ہے، اس کی تشریح کی بھی حفاظت فرمائی ہے، اور اس کے ظاہری لفظوں کی لوگوں کے سینوں میں محفوظ فرما کر بھی حفاظت فرمائی ہے. تو اللہ تو اس کے حروف اور کلمات کی حفاظت کا ذمہ لے. اللہ یہ کہے ہم اس کے ضامن ہیں کہ اس کی. اور آج تک ایمان کیا ہے ہمارا ہر مسلمان کا؟ زیر زبر پیش شد مد حرکات ہر طریقے سے اللہ نے اس کو تبین و تغیر سے محفوظ فرمایا ہے. 1400 سال گزر گئے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور آج کے عالم اگر یہ کہیں کہ جناب قرآن کے اندر ایسی بہت ساری جگہیں ہیں گرامر کے لحاظ سے 100% غلط ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. ڈرنا چاہیے اللہ سے اور توبہ کرنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں کہ علم کے اس زور کے اندر ہم اتنا آگے بڑھ جائیں اور ایسے بیان کریں اور اس انداز سے بات کریں کہ وہ بات صرف قرآن تک نہیں، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں، بلکہ خالق کائنات تک چلی جائے اور اس کا احساس بھی نہ ہو اور یہ بھی نہ سمجھے کہ ہم نے یہ کتنی بڑی بات کر دی ہے اور یہ کتنے بڑے جو ہے ہم نے کلمہ ادا کر دیا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ اس کی اچھا ایک وجہ ہے بس جو مجھ گناہگار کو سمجھ میں آئی ہے کہ یہ اتنی بڑی جو غلطی اور بے ادبی ہوئی ہے نا، یہ ایک بات کی وجہ سے ہوئی ہے. جو پہلے بھی آپ سے ہم یہ کہتے تھے بہت سارے علم کے مقابلے میں تھوڑے ادب کی ضرورت ہے. ادب نکل گیا تو یہ بے ادبی ہو گئی. اگر ادب والے ہوتے نا، ادب والے ہوتے، ادب کی دیکھو صحابہ کرام نے کیسے کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کر کے بتایا ہے. تاریخ کے اندر ایسی مثالیں نہیں ملتی. کسی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے حضور بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں؟ تو بڑے تو چچا تھے نا، بڑے تو تھے. اگر یہ کہہ دیتے تو بات غلط بھی نہیں تھی کہ بھئی میں بڑا ہوں، لیکن اس کو بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف سمجھا. بات حقیقت بھی بیان کری لیکن الفاظوں کا چناؤ یہ دیکھیے صحابہ نے بتایا جب حضور کی بارگاہ ہو نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہو تو بڑے ہوشیاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جیسے چاہو چلے جاؤ، وہ خالق ہے مالک ہے، لیکن اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آؤ نا تو ہوشیار باش ہو کر آنا، اپنے ہوش و حواس کو سنبھال کر آنا. اس لیے کہ ان کی شان میں اگر ذرہ بھر بھی گستاخی اور بے ادبی کر دی اللہ نے پھر چھوڑنا نہیں ہے. عبداللہ ابن ابی منافق تھا نا، کتنی ایذائیں دی تھی
انتقال ہو گیا، مر گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے بھی چلے گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور یہ منافقوں کا سردار، اس کی نماز آپ پڑھائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میری رحمت کا جو اللہ نے مجھے شان دی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ میں اس کا جنازہ پڑھاؤں۔ اور فرمایا میں ایک بار نہیں، اس کے لیے اگر مجھے یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ میری دعا سے اس کو معاف کر دے گا، میں 70 مرتبہ اس کے لیے استغفار کروں گا۔ اور اسی پر بس نہیں کی، اپنا پیراہن اتارا اور ان کے صاحبزادے صحابی تھے، ان کو دیا کہ جاؤ، جا کر کے اپنے باپ کے جسم کے اوپر ڈال دو، قبر میں دفن کرنے کے بعد ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں، یہ تبرک کے اوپر بھی بات تھوڑی سی ذرا ضمناً کہہ دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھا رہے ہیں کہ جو چیزیں متبرک ہو جاتی ہیں نا، وہ دوسرے کو نفع دیتی ہیں، مرنے کے بعد بھی نفع دیتی ہیں۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا تو حضور اپنا پیراہن مرنے کے بعد ان کے لیے نہیں دیتے کہ ان کے اوپر ڈال دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کرتے مبارک دیا، کہا ڈال دو ان کے اوپر، ہو سکتا ہے اللہ رحمت فرما دے اور میرے اس کرتے کی وجہ سے اس کی معافی ہو جائے، عذاب سے بچ جائے۔ کون تھا عبداللہ ابن ابی؟ کلمہ کس کا پڑھتا تھا؟ کلمہ کس کا پڑھتا تھا؟ منافق جو ہے اس لیے خطرناک ہے کہ یہ کلمہ بھی وہی پڑھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، نماز بھی وہی پڑھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، یہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، یہ سارے کام کرتے ہیں، بس حضور کی ادب اور تعظیم ان کے دل کے اندر نہیں ہے، اس لیے یہ منافق ہیں۔ کلمہ وہ حضور کا ہی پڑھتا تھا، نمازیں بھی وہ منافق پڑھا کرتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ نمازوں کے منکر تھے، اگر منکر ہوتے تو کافر کہلاتے، منافق نہ کہلاتے۔ منافق ہیں، کلمہ بھی حضور کا پڑھتے ہیں، لیکن حضور کی شان میں گستاخیاں اور بے ادبیاں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیران دے دیا، ڈال دیا گیا۔ جب قبر بند ہو گئی تو حضور نے تعصب فرمایا، ارشاد فرمایا اللہ نے فرشتوں کے ذریعے میرے پیراہن کو اس سے جدا کر دیا، اور اللہ نے فرمایا اے حبیب آپ کی شان تو یہی تھی، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ نے اس کے لیے تو یہی چاہا کہ یہ بخشا جائے، لیکن ہماری غیرت کو گوارا نہیں ہے، کوئی آپ کی شان میں گستاخی کرے ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، کوئی آپ کا بے ادب ہو ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، جو آپ کے دل کو تکلیف پہنچانے والا اسے ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو ادب نکل گیا ان کے اندر سے، اس لیے اتنی بڑی بات کری۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتا رہا ہوں، جب پوچھا کتنا پیارا جواب دیا، حقیقت بھی تھی، ادب بھی تھا اس کے اندر، اور بات بھی انہوں نے کر دی۔ فرمانے لگے بھائی پیدا میں پہلے ہو گیا تھا، بڑے تو حضور ہی ہیں۔ بتائیے، بات بھی صحیح کری، حقیقت کے مطابق کری، پیدا میں پہلے ہو گیا تھا، بڑے حضور ہی ہیں۔ یعنی الفاظوں کا چناؤ بھی ادب کے لیے ایسا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر کوئی بے ادبی کا شائبہ بھی نہیں آئے۔ یہ تھے محبت کرنے والے۔ تو اگر ادب ہوگا نا تو گستاخی سے بچ جائیں گے، بے ادب ہو گئے نا تو پھر گستاخی آپ کے بالکل آپ کے ہاتھ کے اندر ہے، پھر کوئی نہیں روک سکے گا۔ اگر ادب نہیں ہے تو کوئی گستاخی سے نہیں بچا سکے گا۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی محبت اور عظمت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بے ادبوں کی صحبت سے بچائے، اللہ تعالیٰ گستاخوں کی صحبت سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوں کی اور اپنے پاکوں کی صحبت عطا فرمائے، ان کی خدمت میں بیٹھنے کی، سننے کی اور سمجھنے کی توفیق دے۔ قرآن میں اللہ نے اسی لیے فرمایا ہے، شروع کے اندر ہی پہلی آیت میں ہی، الف لام میم حروف مقطعات، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس کتاب کے اندر کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ھدی للمتقین، ہدایت ہے ان کے لیے جو ڈرنے والے ہیں۔ ہر ایک سے اگر پڑھنا شروع کرو گے نا، جو متقی نہیں ہوا، جو پرہیزگار نہیں ہوا، پڑھو گے تو قرآن کہہ رہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے ہوں گے جو اس کو پڑھیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے، اور بہت سے ایسے ہوں گے جو پڑھیں گے اور ہدایت پا جائیں گے۔ تو ہدایت کون پائے گا؟ ھدی للمتقین، ہدایت وہ پائے گا جو کسی متقی سے اس قرآن کو پڑھ لے گا، تقوی والے سے پڑھے گا، ڈرنے والے سے پڑھے گا، تو وہ قرآن سے اس کو ہدایت کا نور مل جائے گا۔ تو اللہ سے ہمیں بے ادبوں سے بچائے اور گستاخیوں سے بچائے، اور اللہ ان کی صحبتوں سے ہم کو بچائے، اور اللہ تعالی ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کا ادب اور ان کی محبت نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔
وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.